اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سیدن الممجد بشیرن المسدد نذیرن المؤید المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ذرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون قرآن مجید کے یہ الفاظ قرآن مجید کا 7واں سورہ سورہ اعراف آیت کا نشان 179 ان الفاظ کے ذریعے سے یہ بات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پروردگار عالم نے جناتوں کی اکثریت کو انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں ڈالا. وہ جہنمی ہیں. کیوں جہنمی ہیں؟ اب اس کا ریزن بتایا گیا. ریزن اس کا کیا بتایا گیا؟ لہم قلوب، دل ہے لیکن غور و فکر نہیں کرتے. لہم اعین، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں. لہم اذان، کان ہیں لیکن سنتے نہیں. پھر خالق نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانوروں کے مثل ہیں. بل ہم اضل، بلکہ یہ اس سے بھی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، حالانکہ یہ سب کے سب خود غافل ہیں. یہ ایک ایک لفظ کا میں نے ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. اگر آپ غور کیجئے، پروردگار عالم نے قرآن کریم اس کے ساتھ ایک ہادی کا بھی انتظام کیا. ہادی جو ہدایت کرے، جو حق کے ہدایت رکھتا ہو. جب بھی دیکھیے کوئی بات سامنے آئے گی تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک حمایت میں اور ایک مخالفت میں. جیسے ہی حق کی ہدایت کرنے والے سامنے آئے، ویسے ہی وہ بھی اٹھ گئے جو خود ہدایت کے محتاج تھے. وہ بھی اٹھ گئے جو ہدایت کے خود محتاج تھے. جب حق کے ہدایت کرنے والوں نے چاہا کہ ہم ہدایت کریں تو وہ محتاج ہدایت خود سامنے آ گئے. اب آپ بتائیے کہ محتاج سے ہدایت لیجیے گا
بھئی کون ہدایت کرے گا؟ وہ جو خود محتاج ہدایت ہے، یا جو حق کی ہدایت کر رہا اس سے ہدایت لی جائے گی؟ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو آسان جملوں میں کہہ دوں، اسی لیے مولا نے خود بھی کہہ دیا اور جو ہدایت کا محتاج تھا اس سے بھی کہلوا دیا۔ کس انداز سے کہا سلونی سلونی، ہم سے پوچھو، ہم ہدایت کرنے والے، اور جو ہدایت کا خود محتاج تھا اس سے بھی کہلوا دیا لولا کا علیون۔ اس سے بھی کہلوا دیا۔ دیکھیے یہی نظام الہی ہے۔ چونکہ ہدایت کا مسئلہ یہ ہے، قرآن مجید کا 92 نمبر سورہ، سورہ لیل، اس کی آیت جا کر دیکھیے گا 12 نمبر، ان علینا للہدی، خالق کہہ رہا ہے ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، یعنی پروردگار عالم اس کتاب میں جس کو تم کافی کہتے ہو اس میں کہہ رہا ہے کہ ہادی ہم بنائیں گے، یعنی ہادی وہ بناتا ہے، تم کو بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جب یہ مسئلہ سامنے آیا، پھر دیکھیے بھائی، دو لوگ جو میں نے ابھی کہا تھا نا، ایک حمایت میں اور ایک مخالفت میں، اس سے بہتر آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ جناب آدم اور ابلیس، ایک ہی وقت میں دونوں آپ کو دکھے جا رہے، ایک ہی وقت میں دونوں آپ کے سامنے، جناب آدم بھی آپ کے سامنے اور ابلیس بھی۔ اور جب ابلیس اس کو اللہ نے کہا بھئی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو وہ کہتا کیا ہے، بہت توجہ کیجئے گا، دیکھیے، کہنے لگا پروردگار ہمیں اس آدم کے سجنے سے مستثنا کر دے، پوری زمین پہ تجھے سجدے کروں گا، زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کروں گا، یہ والا سجدہ نہ کروا مجھ سے، پوری زمین کو بھر دوں گا تیرے سجدے سے، یہ سجدہ مجھ سے نہ کروا۔ خالق نے کیا کہا؟ خالق نے کہا عبادت وہ ہے جو میں چاہوں، عبادت وہ نہیں ہے جو تم چاہو۔ اور کیا؟ عبادت وہ ہے جو میں چاہوں، عبادت وہ نہیں ہے۔ میں یاد رکھیے کہ کل کی گفتگو سے اپنی گفتگو کو ریلیٹ کر رہا ہوں۔ کل میں نے کیا کہا تھا کہ مشرق اور مغرب کی طرف اپنے چہرے کو جھکا دینا یہ نہیں ہے، بلکہ ایمان لانا ہے اللہ پر، کتاب پر، ملائکہ پر اور نبی پر، اس کے لیے حکم دیا گیا۔ وہی بات آج بھی آ گئی، کیا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے عبادت وہ نہیں ہے جو تم چاہو، عبادت وہ ہے جو ہم چاہیں۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ بات آپ تک پہنچی؟ اللہ نے بتلایا کہ تم کو اپنی مرضی پہ نہیں چلنا ہے، ہماری مرضی پہ چلنا ہے۔ اب ہم جس کو بھیجیں گے تمہیں اس کی اطاعت کرنا ہے، حسبنا کتاب اللہ کہے کہ اپنی مرضی پہ نہیں جانا۔ اور بس ایک جملہ اور کہہ دوں تاکہ بات دونوں سے منطبق ہو جائے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ وہ اپنی مرضی پہ ابلیس چلا، لعنتی بنا یا نہیں بنا؟ بھئی اپنی مرضی پہ چلا تو وہ لعنتی بنا۔ تو اب دنیا سمجھ لے، اگر اللہ کی اور رسول کی مرضی چھوڑ کر کوئی اپنی مرضی پہ چلے گا تو وہ لعنتی ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ اب ایک مرحلہ ہے آپ کے سامنے، یہ ایک مسئلہ ہے اور جس کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ دیکھیے ایسا ہے کہ اب جب یہاں پر ذکر ہو گیا ہے تو شفائے قاضی ایاز کتاب کا حوالہ سمجھ گئے؟ یہ بہت جید اہل سنت کے عالم اور بہت معتبر ہے۔ انہوں نے ایک روایت کو نقل کیا
اور وہ لکھتے ہیں کہ جب آدم کو زمین پر بھیج دیا گیا تو جناب آدم جو ہیں پریشان تھے کہ میری توبہ قبول ہو جائے. تو ایک دن جناب آدم نے بارگاہ الہی میں آواز بلند کی، پروردگارا تجھے محمد کا واسطہ میری توبہ کو قبول کر لے. روایت ہے، دیکھیے ہماری کتاب میں نہیں ہے، حوالہ آپ کو بتا دیا، نام بھی بتا دیا آپ کو. پروردگارا محمد کا واسطہ کہ ہمیں بخش دے. جیسے ہی یہ کہا ندائے قدرت آئی، اے آدم تم کو کیسے پتا چلا محمد کا؟ تمہیں محمد کا کیسے پتا؟ تو آدم نے آواز دی، پروردگارا جب میں نے عرش الہی پہ نگاہ کی تھی تو تیرے نام کے بعد محمد کا نام لکھا تھا، تیرے نام کے بعد محمد کا نام لکھا تھا، لہذا میں سمجھ گیا کہ کائنات میں اگر تیرے بعد کوئی افضل ہے تو فقط اور فقط محمد ہیں. ایسے صلوات پڑھنے کی ضرورت ہے کیا؟ ابھی بہت توجہ کیجئے گا. تو آدم کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ کے نام کے بعد محمد لکھا ہوا تھا؟ اس لیے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ افضل ہے، محمد افضل ہے. اب جب یہ یہاں تک بات آپ کی آ گئی ہے تو اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آدم تمہارے بھی دادا، آدم ہمارے بھی دادا، تمہارے بھی آدم ہمارے بھی آدم. آدم نے ایک استدلال کیا، آدم نے ایک استدلال کیا. وہ استدلال کیا کیا؟ وہ استدلال یہ کیا کہ اللہ کے بعد جو دوسرا نام تھا وہ سب سے افضل نام تھا، وہ سب سے افضل نام ہے اللہ کے بعد جو نام ہے. تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے بعد جو نام محمد کا ہے وہ افضل ترین نام ہے، محمد افضل ہیں. اب میں کہتا ہوں کہ جاؤ سارے علماء کے سروں پر قرآن لکھ رکھو اور ان سے قسم کھلواؤ کہ جب وہاں لکھا تھا لا الہ الا اللہ اس کے بعد لکھا تھا محمد رسول اللہ، تو پھر کیا آگے لکھا تھا؟ اس کے آگے کیا لکھا تھا؟ تو انہوں نے خود شفاء قاضی عیاض نے لکھا کہ پہلے اللہ کا نام تھا، اس کے بعد محمد کا نام تھا، اس کے بعد علی کا نام لکھا ہوا تھا. اس کے بعد کس کا نام لکھا تھا؟ اس کے بعد مولا کائنات کا نام لکھا تھا، پورا کلمہ لکھا ہوا تھا. نہیں آپ کی سمجھ میں آیا؟ اب کوئی نہیں کہتا کہ بھیا یہ 3 کلمے کیوں ہیں، یہ تو بدعت ہیں، کلمہ تو 2 ہی ہونا چاہیے تھا. اور اب ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دوں، میں نے بھی کہا نا کہ آدم بھی تمہارے بھی دادا میرے بھی دادا ہے، دونوں کے ہیں. اچھا اب جبریل آ گئے، ابھی ایک حصہ رہ گیا. دیکھیے جبریل آئے، اور جبریل آئے آدم کے پاس اور کہنے لگے آدم ہم کو اللہ نے بھیجا ہے. پورا قاضی شفایاز نے ہم کو اللہ نے بھیجا ہے. کہا بولو جبریل. کہا تم ایسے دعا کرو. کیسے دعا کرو؟ کہا اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت العلی بحق فاطمہ فاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت المحسن بحق القدیم بحق الحسین بحق قدیم الاحسان وبحق وتب علی انت تواب الرحیم. پہلے پورے پنجتن کا حوالہ
اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت العلا بحق فاطمہ فاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت الملک بحق الحسین وقدیم الاحسان. پھر اس کے بعد تب علی انت تواب الرحیم. یہ کہا کہ ایسے مانگو تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. کچھ پتا چلا ارے جب تمہارے دادا کی توبہ بغیر پنجتن کے قبول نہ ہوئی. دیکھیے یہ تو دادا کی بات بتا دی میں نے کہ ان کی توبہ بغیر قبول نہیں ہوئی. اب یہاں پر ایک جملہ اور آپ سے کہتا چلوں, بات کو آگے بڑھا دوں گا. سچ بتائیے اگر پیغمبر دعا کریں گے تو قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. سب لوگ کہہ رہے کردہ نہیں لا رہے, ہوگی. تو پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مباہلے میں کیوں لے کے گئے سب کو کہ ہم دعا کریں گے تم لوگ آمین کہنا. بھئی جب اللہ کے نبی کے کہنے سے سب ہو جاتا تو پھر ان سب کو کیوں لے گئے؟ محمد تم بھی چلو, علی تم بھی چلو, حسن تم بھی چلو, حسین تم بھی چلو, کیوں لے کے گئے؟ بات صرف اتنی ہے کہ وہاں نبی کی آدم کی توبہ ان کے بغیر قبول نہیں ہوئی, اور یہاں پر اللہ کی الوہیت بغیر اہل بیت کے ثابت نہیں ہوئی. بس دو جملوں میں پورا واقعہ اپنی بات کو ثابت پروف کرنے کے لیے قرآن سے. دیکھیے ایسا ہے کہ جب یہ قل تعالوا نَدْعُو یہ والی آیت آپ پڑھیں گے نا تو یہاں سے سٹارٹ نہیں ہوئی ہے, اس سے پہلے سے سٹارٹ ہوئی ہے. 3 دن تک پیغمبر اسلام قرآن لے جا کے سمجھاتے رہے. بہت توجہ کیجئے گا. قرآن لے جا کے سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے عیسیٰ نہیں ہیں, اللہ کے بیٹے عیسیٰ نہیں ہیں, عیسیٰ جو ہیں وہ نبی ہیں, اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. 3 دن تک کانٹینیو بتایا گیا ان کو, نصاران کو, کہ اللہ, انہوں نے کہا صاحب عیسیٰ کے باپ نہیں ہیں. تو قرآن میں آیت موجود ہے کہ عیسیٰ کے تو باپ نہیں ہیں, آدم کے تو نہ ابا تھے نہ اماں تھے, تو ان کے لیے کیا تمہیں کہنا ہے؟ سمجھاتے رہے کہ دیکھو اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. نہیں مانے. میں نے کیا جملہ کہا؟ یعنی کتاب الوہیت خدا کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہوئی. الوہیت جب تک آل محمد نہ گئے. اب مسلمانوں تم نعرہ بلند کرتے رہو ہمارے لیے کتاب کافی ہے, ہمارے لیے کتاب کافی ہے. جب الوہیت کے ثابت کے لیے کافی نہ ہوئی تو تمہارے دین و شریعت کے لیے کیسے کافی؟ صرف اور صرف یہ بغض ہے, یہ بغض ہے آل محمد سے, اہل بیت سے. اور یاد رکھیے گا کہ دنیا عظمت کو سمجھے اس کے لیے ضروری ہے فکر ہونا, اس کے لیے عقل ہونا ضروری ہے. تم کیا سمجھتے رہے بہلول کو؟ دیوانہ. اس کی عقل تھی وہ کتنا بڑا دانا تھا. اب ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں, ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد. اگر آپ لوگ آگے آ جائیے, تھوڑا سا آ جائیے آگے, بعد میں آئیں گے. آئیے اور آ جائیے, اور آ جائیے. دیکھیے بہلول دانا, ان کا واقعہ بہت قسم خدا کی کیا انداز تھا ان کا تبلیغ کرنے کا اور دشمن کو دھول چٹانے کا. اب دیکھیے گا رسول کی
رحلت کے 70 سال بعد میں نے بتا دیا تھا، دیکھیے سب کو آپ لوگ بتاتا رہتا ہوں میں سب کچھ، 70 سال بعد کون پیدا ہوا تھا؟ ابو حنیفہ، ٹھیک ہے. یہ آئے مدینے میں، انہوں نے علم حاصل کیا امام جعفر صادق کے سامنے. وہاں انہوں نے علم حاصل کیا اور اس کے بعد یہ پلٹے. جب پلٹے یہ تو انہوں نے جا کر یہ کہا کہ ان کی 3 چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں. قسم خدا کی در اہل محبت سے وابستگی کا نتیجہ دیکھیے گا آپ، اس سے زیادہ زندہ مثالیں آپ کو ملیں گی. کہا 3 چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں. ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے ایک چیز یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ امام فرماتے ہیں کہ ابلیس جہنم میں جائے گا، ابلیس جہنم میں جائے گا. تو جہنم میں کیا ہے؟ آگ. ابلیس کہے سے بنا ہے؟ آگ سے. تو آگ کو جلائے گی کیسے؟ آگ کو جلائے گی کیسے؟ کہا ایک یہ میری چیز سمجھ میں نہیں آئی. پھر اس کے بعد کہنے دوسری بات ہماری یہ ہے کہ جو کچھ اگر ہوتی ہے چیز وہ دکھتی ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے وہ دکھتی ہے. تو اگر اللہ ہے تو پھر دکھتا کیوں نہیں ہے؟ یہ دوسرا دعویٰ تھا کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. پھر اس کے بعد تیسری بات ہے، چونکہ ان کے کیا یہ ہے مسلک میں کہ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے وہ انسان نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ کرواتا ہے. انہوں نے ممبر پہ بہت توجہ کیجیے گا، دیکھیے یہ تینوں باتیں کہیں ممبر پہ بیٹھ کے کہ ہماری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ابلیس جہنم میں جلے گا کیسے، اللہ ہے جو دکھتا کیوں نہیں ہے، اور اگر اللہ ہے دکھتا نہیں ہے. 2 باتیں. اور تیسری بات یہ تھی کہ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ انسان اللہ کے قبضے میں ہے تو وہ مختار کیسے، بلکہ اللہ جو کچھ ہے وہ اللہ کرواتا ہے. ختم ہو گیا. جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، بہلول دانا نے یہاں سے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، مار دیا. اب جو مٹی کا ڈھیلا پڑا تو جو وہ بیٹھے درس دے رہے تھے تو شاگرد دوڑے ان کے پیچھے، یہ آگے آگے اور شاگرد پیچھے پیچھے. اب بہرحال ان کو تو بھاگنے کی پریکٹس تھی نہیں، آخر میں پکڑ گئے. جب پکڑے گئے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ایسا ہے کہ اس کو پہلے بلاؤ جس کا معاملہ ہے، تم لوگ بیچ میں نہیں آؤ. قسم خدا کی تم لوگ بیچ میں نہیں آؤ، اس کو بلاؤ جس کا معاملہ ہے، اور چلو عدالت میں قاضی کے سامنے. آئے قاضی کے سامنے. آنے کے بعد کیا ہوا؟ کہا صاحب انہوں نے مارا. کہا کاہے سے مارا؟ کہا مٹی کے ڈھیلے سے مارا. کہا مٹی کے ڈھیلے سے مارا. کہا میں نے نہیں مارا. کہنے لگے آپ نے مارا ہے، سب کے سامنے مارا. کہا اچھا میں نے مارا ہے تو بتاؤ تمہارے ہوا کیا؟ کہنے لگے میرے درد ہو رہا ہے. کہا درد ہو رہا ہے تو دکھاؤ درد کہاں ہو رہا ہے. کہا درد ہم کو دکھاؤ. تو ایک دفعہ بولے کہ درد دکھایا نہیں جا سکتا، احساس کیا جا سکتا ہے. تو بولے اللہ دکھایا نہیں جا سکتا، احساس کیا جا سکتا ہے. کا درد احساس کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد کہا یہ بتاؤ ڈھیلا کاہے کا تھا؟ کہنے مٹی کا. کہا تم کہے کہ؟ کہا مٹی کے. تو کہا جب مٹی سے ٹکرائی تو پھر تمہارے اوپر تکلیف کیسے؟
کہا کیا مطلب؟ کہا تمہیں نے تو کہا تھا کہ آگ آگ کو جلا کیسے سکتی ہے تو مٹی مٹی کو مار کیسے سکتی ہے؟ اور پھر اس کے بعد پوچھا بتاؤ کس نے مارا تھا؟ کس نے مارا تھا؟ کہا آپ نے مارا تھا، آپ نے مارا تھا۔ جیسے ہی کہا آپ نے مارا تھا، انہوں نے کہا میں نے کہاں مارا تھا، وہ تو اللہ نے پڑھوایا تھا تو میں نے مار دیا تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند اور کیا آپ نے، یہ عظمت ہے ولایت کی، یہ وابستگی ہے در آل محمد سے۔ آپ دیکھیے ایک ایک مرحلے کے اوپر، اور یقینی طور کے اوپر کہ جنہوں نے حسبنا کا دعویٰ کیا تھا، ایک مقام آپ کو اور بتا دوں کہ دیکھیے علم کی کیا منزل تھی، دعویٰ، سمجھ گئے؟ اچھا قرآن میں ایک آیت ہے کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہیں، ہے نا آیت یہ؟ اب آئیے اب سنیے ایک جملہ ایسا ہے کہ مولا کائنات تشریف فرما تھی، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ یا علی مجھ سے بہت گناہ ہو گئے ہیں، یا علی مجھ سے بہت گناہ ہو گئے ہیں۔ مولا نے کہا استغفار کرو، بیٹھے رہے، پھر 2 دقیقے گزرے تھے، ایک شخص پھر آیا، کہنا یا علی ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ صبح کے کھانے کا ہے، نہ شام کا، نہ دوپہر کا، ہم بھوکے رہتے ہیں۔ کہا جاؤ استغفار کرو۔ پھر بیٹھ گئے مولا کائنات، تھوڑی دیر گزری تھی، پھر ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا علی ہمارے اولاد نہیں ہے، مولا نے کہا استغفار کرو۔ اب جتنے بیٹھے تھے نا وہ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا گناہ کیا تب بھی استغفار کرو، اس نے کہا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں، دولت نہیں، کہا استغفار کرو، اس نے کہا اولاد نہیں، کہا استغفار کرو۔ پھر اس کے بعد ایک شخص آیا، کہا یا علی ہمارا باغ سینچ ویچ کے اچھی فصل آئی تھی، اس میں آگ لگ گئی، مولا نے کہا استغفار کرو۔ اس سے کہا استغفار کرو۔ پھر اس کے بعد بیٹھے رہے، اب یہ کھسپساہٹ چل رہی ہے سائیڈ میں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک شخص آیا، کہا یا علی ہم نے اپنی بستی میں نہر کھودی تھی اور وہ نہر پوری سوکھ گئی ہے، کیا کریں؟ کہا جاؤ استغفار کرو۔ ایک ایک لفظ ہے، آپ لوگوں کو بھی پڑھوا دوں گا۔ فرمان صاحب کا جو قرآن آپ کے گھر میں موجود ہے نا، اس کو کھولیے گا، ابھی ریفرنس بھی دیتا ہوں۔ اب یہ لوگ سب پریشان، یہ کیا بات ہے؟ ایک دفعہ سب متوجہ ہوئے علی سے، یا علی یہ بتائیے آپ نے یہ کیا کہا؟ اس نے آ کے کہا میں بیمار ہوں، اس نے آپ نے کہا گناہ ہو گئے، آپ نے کہا استغفار کرو، اس نے کہا پیسہ نہیں ہے کھانے کے لیے، کہا استغفار کرو، اس نے کہا اولاد نہیں ہے، آپ نے کہا استغفار کرو، اس نے کہا کہ ہمارا باغ جل گیا، آپ نے کہا استغفار کرو، اس نے کہا میری نہر سوکھ گئی، آپ نے کہا استغفار کرو۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ کیا کہا؟ کہ سب تو قرآن میں ہے نا، نہیں سمجھ میں آیا؟ قرآن میں ہے، سب قرآن میں۔ کہاں قرآن میں؟ بتلاؤں آپ کو، جائیے گا 71 نمبر سورہ کھولیے گا، 71 نمبر سورہ کھولیے گا، سورہ نوح اس کا نام ہے۔ 10 آیت، 11 آیت، 12 ان تینوں آیتوں کو پڑھیے گا اور اس کے نیچے ترجمے کو پڑھیے گا، اور پھر جو جو لفظ میں نے استعمال کیے سائیڈ میں یہ پورے الفاظ آپ کو ملیں گے۔
سائیڈ میں لکھا ہے ایک ایک لفظ ملے گا جو میں نے بیان کیا ہے. اب مولا کہتے تم پوچھتے ہو قرآن میں کہا دیکھو قرآن میں یہ آیت کا ریفرنس بھی آپ کو دیا, کہا دیکھو قرآن میں لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے کہ تم استغفار کرو اللہ تمہیں بخش دے گا, تمہیں اولاد دے گا, تمہیں مال دے گا, تمہیں باغ دے گا اور تمہیں نہریں بنا کر دے گا. اب مولا فرماتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ پہلے سے موجود ہے لیکن تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو حسبنا کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے تالے کھل کر آ رہے ہیں جو دعویٰ ہو رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کی عظمت ہے اور اسی لیے ولایت کو سمجھنا چاہیے. اور اگر کوئی ولایت کو نہیں سمجھتا ہے اور فقط یہ مولا کائنات سے نہیں بلکہ سب میں آئیے, ہر منزل کے اوپر آ کر دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ میں خلاصہ بیان کروں گا, اس کا واقعہ پورا جو ہے لفظ بلفظ نہیں ہے. یہ امام بیٹھے ہوئے تھے, ایک کھجور کا پیڑ لگا ہوا تھا, کھجور کا پیڑ میں سوکھا ہوا تھا. امام نے اس کھجور کے پیڑ سے کہا کہ ایک کھجور کے پیڑ جو تیرے اندر لوگوں کی غذا ہے, رزق ہے, اس کو ان کو دے دے. یہ ولایت ہے, دیکھیے دے دے. ایک دفعہ کھجور کے پیڑ کو دیکھا, بہترین کھجور کے خوشے کھجوریں لگی ہوئی ہیں. جب کھجوریں لگ گئیں تو پھر کہا کہ آگے بڑھ جا, یہ لوگ جو ہیں توڑ کے کھا لیں. درخت جھکا, سب نے توڑ کے کھجوریں کھائیں, سب نے توڑ کر کھجوریں کھا لیں. اور کیا آپ نے. اب اس کے بعد سب کھا رہے تھے, سب نے تعریفیں کی کہ یا اپنا رسول اللہ ایسی کھجوریں کھائیں نہیں. اتنے میں ایک شخص آ گیا, وہ بدو عرب تھا, کہنے لگا کہ جادو دکھا رہے ہیں آپ, جادو دکھا رہے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت جادو نہیں دکھاتے ہیں, جادو نہیں دکھاتے ہیں, بلکہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور خالق ہماری دعا کو قبول کرتا ہے اور وہ تمہارے سامنے آتا ہے. اب جملہ سنیے گا جو آپ کو محسوس کرنے کے لیے. کہا کہ اگر تو چاہے تو تجھ کو کتا بنا دوں. بہت ڈھونڈنے کے بعد واقعہ ملا یہ کتے والا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. حوالے کے ساتھ بات کرتا ہوں میں, یہ معلوم ہے آپ کو. کہا کہ کتا بنا دوں. اس کی مت ماری گئی تھی, کہنے لگا بنا دیجئے. بس جیسے ہی آگے بڑھا وہ کتا بن گیا. نہیں سمجھ میں آیا. یاد رکھو ولایت سے جو ٹکراتا ہے وہ کتا بنتا ہے. یہ عظمت ولایت ہے. غور کیا آپ نے. اور اس کے بعد میں آپ سے بتاؤں, پھر اس کے بعد وہ گیا, امام نے فرمایا اپنے چاہنے والوں سے کہ جاؤ ذرا سا بتاؤ اس کا حال کیا ہوا. کہا یہ آگے جا رہا ہے. بستی میں پہنچا, بستی کے بعد گھر کی طرف بڑھا. لڑکوں نے دیکھا, جیسے ہی لڑکوں نے دیکھا سب نے نکالی لاٹھیاں.
ابھی واقعہ ختم نہیں ہوا ہے. نکالی لاٹھیاں اور وہ چلی لاٹھی تو بھی پوچھئے کہ خوب مارا اس کو. پھر گھر کے اندر پہنچا, پھر مارا گیا, پھر اس کے بعد نکلا. اب یہ روتا ہوا آیا کہ اے ہم کو معاف کر دیجئے. زمین میں لوٹنے لگا. امام نے دعا کی, وہ انسان بن گیا. آپ کی کچھ سمجھ میں آئی بات؟ کتنا پٹا تھا, بس یاد رکھو وہ امام کا زمانہ تھا تو لاٹھی سے پٹا, اب غیب کا زمانہ ہے تو لعنت سے پٹتا ہے. اور کیا آپ نے سورہ احزاب قرآن مجید کا 33 نمبر سورہ, جا کر کھول کے دیکھیے گا. جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے شاید 43 نمبر آیت ہے. داعین الی اللہ باذنہ, اے محمد تم کو پوری پرمیشن دے دی گئی, پوری اجازت دے دی گئی, اب جو دل چاہے کرو. عیسیٰ کا مقام یہ تھا, جب بھی کوئی کام کرنا ہوا اللہ اجازت دے دے, اللہ اجازت دے دے, اللہ اجازت دے دے. وہ عیسیٰ تھے, یہ فقر عیسیٰ تھے کہ پرمیشن ٹوٹلی تمہارے پاس ہے. اب تمہارا دل ہے, دل چاہے چاند کو توڑو, سورج کو پلٹاؤ, انگریزوں سے اگواؤ, درختوں کو چلاؤ, کسی کو بٹھاؤ, کسی کو اٹھاؤ. اور کیا آپ نے, یہ ولایت کی عظمت ہے. یہاں پرمیشن کی ٹوٹل دے دی گئی ہے, ٹوٹل پرمیشن ہے. داعین الی اللہ باذنہ, بار بار نہیں پوچھنا ہے تم کو. اب تمہارے پاس پاور ہے, جب دل چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کرو, جب دل چاہے سورج کو پلٹا لو, جب دل چاہے تارے کو اتار لو, جب دل چاہے درختوں کو چلا لو, جب دل چاہے انگریزوں سے کلمہ پڑھوا لو, اور جب دل چاہے جس کا دل چاہے اس کو بٹھا لو, اور جو تم کو نظر آئے اس کو اٹھا دو. اب جب یہاں تک آ گیا ہوں تو 2 جملے اور کہنے لے دیجئے, کیونکہ اٹھنے اٹھانے کی بات چل رہی ہے. تو اٹھنے اٹھانے میں ایک واقعہ ہے اور اس کو آپ کے سامنے بیان کر دوں قرآن کے حوالے سے. دیکھیے ایسا ہے کہ پیغمبر اسلام کے پاس جو ہے سبھی طرح کے لوگ آ کے بیٹھتے تھے. آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں کہ جو رئیس ہوتا ہے وہ اپنے دولت کے نشے میں چور رہتا ہے, تو سب پیغمبر کے پاس آ کے بیٹھا کرتے تھے, اور ہر طرح کے لوگ تھے, غریب بھی آتے تھے, رئیس بھی آتے تھے. ایک دن ایک رئیس بیٹھا ہوا تھا, تاجر بہت بڑا, اس کے پاس غریب آ کے بیٹھ گیا. جیسے غریب آ کے بیٹھا, بالکل دیکھیے ایک دم آپ نے دیکھا ہوگا نا, وہ رئیس نے جلدی سے سمیٹے کپڑے اپنے. پیغمبر نے دیکھا رحمت للعالمین کے چہرے پر آثار, کہا یہ بتاؤ کیا اس کے دامن مل جانے سے تمہاری امیری اس کے اندر جا رہی تھی یا اس کی غریبی تمہارے اندر آ رہی تھی؟ اب رئیس ناگوار گزر گیا, یہ کیا کہہ دیا, اٹھا چلا گیا. میٹنگ کی اس نے, آج اللہ کے رسول نے جو ہے ہم تاجروں کی بے عزتی کر دی, ہم تاجروں کی بے عزتی کر دی, انسلٹ کر دی. کیا ہوا؟ پورا واقعہ بتایا. کافی کیا کیا جائے, کہا ایسا کرتے ہیں رسول سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ٹائم فکس کر دیجئے امیروں کے لیے اور ایک ٹائم فکس کر دیجئے غریبوں کے لیے. اور کیا ایک امیروں کے لیے ٹائم فکس ہو جائے, ایک غریبوں کے لیے. امیروں کے ٹائم میں, اب جملہ سنیے گا جو میں نے اٹھانے والی بات کی, امیروں کے ٹائم میں غریب ہو تو اس کو اٹھا دیجئے, اور غریبوں کے ٹائم میں امیر ہو تو اس کو اٹھا دیجئے. جیسے ہی اٹھنے اٹھانے کی بات آئی فوراً جبریل آ گئے, محمد
اپنے پاس سے کسی مسلمان کو نہ اٹھانا. اب اتنا کم فہم ہے آپ, یہ میں نہیں سمجھ رہا تھا. کیا کہا؟ محمد اپنے پاس سے کسی مسلمان کو نہیں اٹھانا. اس کا مطلب محمد اب جس کو اٹھائیں گے وہ مسلمان نہیں ہوگا. بھائی یاد رکھو, میں کہنا ہی چاہتا ہوں, اسلام پہلے ثابت کرو, صحابیت بعد میں بات ہوگی. جملے تو سن لیجئے گا. وہ کون شیعہ ہے جو صحابی کی توہین کرتا ہے؟ کون شیعہ ہے جو صحابی کی توہین کرتا ہے؟ میں اس شیعہ کو سمجھتا ہوں وہ کتا سور بے غیرت ہے جو صحابی کی توہین کرے. اگر شیعہ بھی ہو تو صحابی کی توہین کرنے والا کتا ہے, سور ہے, بے غیرت ہے, لعنتی ہے. لیکن یاد رکھو, اگر کوئی غلط کو صحابی کہے تو وہ ابھی بے غیرت ہے, وہ ابھی کتا ہے, وہ ابھی لعنتی ہے. تو صحابی دیکھنا پڑے گا کہ اس کا مرتبہ کیا ہے, صحابی کی عظمت کیا ہے, صحابی کا مرتبہ کیا ہے. یاد رکھو, پہلے تم اسلام ثابت کرو. اور جو لوگ کہتے ہیں, ایک جملہ اور کہتا چلوں, کیا بتاؤں, وہ جملوں پہ جملے چلے آ رہے, دیکھیے ڈیٹیل میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں ایک جملہ کہتا ہوں. دو کہتے ہیں نا کہ بتائیے فلانے صحابی نے نماز نہیں پڑھی, فلانے صحابی نے رسول کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی, فلانے صحابی کے رسول کے جنازے کی نماز. کہتے ہیں آپ لوگ, کبھی کبھی بھولے سے کہہ دیتے ہیں, کہتے نہیں کہتے کہ فلاں صحابی نے نماز نہیں پڑھی, فلاں صحابی نے نماز پڑھی. یاد رکھو, صحابی نے نماز پڑھی تھی, منافق نے نماز نہیں پڑھی تھی. اور کیا آپ نے عظمت ہے جو نماز نہ پڑھے. 2 رکعت کا مولوی اگر مر جاتا ہے تو اس کی سب لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں. اگر جو کائنات کا نبی دنیا سے چلا جائے, کلمہ پڑھنے والے میت کو چھوڑ دیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صحابی نہیں ہو سکتے. یہ نفاق ہے, نفاق. یہ عظمت ولایت ہے. اور اسی لیے یاد رکھو کہ جب دین کی بات آئے گی اور دین کی بات کی جائے گی تو دین کہاں ہے؟ ہم کو بتاؤ, بتائیے آپ. 2 جملے کہہ رہا ہوں. جب مدینے میں, بہت توجہ کیجئے گا, جب مدینے میں حسین سے بیعت کا سوال کیا گیا, بیعت کا سوال کیا گیا نا, تو وہاں سقیفہ والے بھی موجود تھے, شورا والے بھی موجود تھے, اجماع والے بھی موجود تھے, سب موجود تھے. اب آئیے ایک جملہ کہتا چلوں آپ سے, ایک چھوٹی سی مثال دے دوں 2 جملوں کی. بات بہت قیمتی ہے, آپ کے ذہنوں میں اتار دینا ہے. آ گئی میرے ذہن میں بات کہتے چلوں. یہ بتائیے کہ اگر میری کسی پراپرٹی جو ہے, سمجھ گئے, اس کے اوپر کوئی دعویٰ کرے کہ صاحب یہ میری جائیداد ہے, آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ میری ہے, تو آپ میری سمرتھن حمایت تو کریں گے, لیکن کورٹ میں تو نہیں جائیں گے نا. بہت توجہ کیجئے گا. دیکھیے, آپ کورٹ میں مقدمہ نہیں کیجئے گا, میری حمایت کیجئے گا کہ بھئی ہاں یہ ان کی ہے, ان کی ہے. مقدمہ لڑنے کون جائے گا؟ مقدمہ لڑنے کون جائے گا بتائیے جلدی سے؟ وارث جاتا ہے. کیس وارث لڑتا ہے عدالت میں. حمایتی اگرچہ سب ہوتے, لیکن کیس وارث لڑتا ہے. بس یاد رکھو, جب سوال بیعت ہوا تو سقیفہ والے بھی تھے, شورا والے بھی تھے, اجماع والے بھی تھے, غدیر والے بھی تھے. جو وارث تھے وہ کیس لڑنے کے لیے آئے. اس کا مطلب سقیفہ, شورا, اجماع سب غلط ہے, غدیر حق ہے.
عزاداروں، بس گفتگو میں نے ختم کر دی، چونکہ معاملہ وراثت کا تھا، وارث دین تھے، شریعت تھے، تو اب سب کچھ، اب اگر سکینہ کے گوشواروں کی بات آئے گی تو وہ بھی دیے جائیں گے، اگر زینب کی چادر کی بات آئے گی تو وہ بھی دے دی جائے گی۔ عزاداران امام مظلوم، آج 6 محرم ہے۔ ایک شخص، آپ برابر سنتے ہیں کہ اکثر لوگ آتے تھے مدینے میں، میں 2-4 جملے کہنا چاہ رہا ہوں، بیویوں تم ذرا سا سننا، ماؤں سے میں مخاطب ہوں، خاص مائیں توجہ کریں۔ مدینے میں اکثر لوگ آتے تھے جناب علی اکبر کی زیارت کے لیے، جناب علی اکبر کی زیارت کے لیے لوگ آتے تھے روز، آج کہاں سے آئے، آج فلانے جگہ سے، آج فلانے آئے۔ یہ ان ماؤں سے پوچھنا کہ جب اندر یہ میسج جاتا تھا کہ لیلا سے کہہ دو اکبر کے زیارت کے لیے دمشق سے لوگ آئے ہیں، یا مکے سے لوگ آئے ہیں، یا بصرے سے لوگ آئے ہیں، لیلا پہ کیا خوشی ہوتی ہوگی، پروردگار اتنا اچھا بیٹا کہ دور دور سے ہر ماں کا سینہ کشادہ ہوتا ہوگا کہ میرا بیٹا، میرا بیٹا۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا مظلوم کربلا سے زیارت کے لیے آیا ہوں۔ حسین نے بلایا علی اکبر کو، جناب علی اکبر تشریف لائے اور لانے کے بعد اس نے زیارت کی۔ ایک دفعہ اس عرابی نے اپنے ہاتھوں کو جوڑا، کہا آقا میرے مولا کا کیا ہے، کہا دعا کر دیجئے اللہ ایک ایسا بیٹا ہم کو دے دے۔ اللہ ایک ایسا بیٹا ہم کو دے دے۔ کہا کہ ایسا بیٹے کی دعا نہ کرو تم، کہا ایسے بیٹے کی دعا نہ کرو تم۔ وہ کہنے لگا مولا کیوں نہ کریں؟ کہ یہ بتاؤ، عزادارو جملہ سنیے گا، کہ یہ بتاؤ اگر ایسا بیٹا اللہ نے دیا اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو تم کیا کرو گے؟ کہ ایسا نہ کہیے اس کے پیر میں کانٹا نہ چبھے، میری آنکھوں میں کانٹا چبھ جائے۔ بس حسین تڑپ گئے، کبھی ایسے بیٹے کی دعا نہ کرو، یہ میرا بیٹا کربلا کے میدان میں سینے میں برچی۔ عزاداروں بہت تیزی سے رونے کے دن ختم ہو رہے ہیں، رونے میں بغض نہیں ہونا چاہیے۔ میں روز اسی لیے صبح یاد دلا دیتا ہوں آپ کو کہ رونے میں بغض نہ ہو۔ عزاداران امام مظلوم، شہزادے علی اکبر کیا عالم تھا، سچ بتاؤ، دور دور سے جس کو لوگ دیکھنے آتے ہو وہ اپنی پھوپھی کے لیے کیا ہوگا، وہ اپنی ماں کے لیے کیا ہوگا، وہ اپنے باپ کے لیے کیا ہوگا، وہ اپنی بہن کے لیے کیا ہوگا، کتنا عزیز ہوگا۔ رفتار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں سب رسول کی شبیہ۔ جناب علی اکبر، اللہ اکبر، یہ عظمت ہے جناب علی اکبر۔ ایک مرحلہ تھا جب شب عاشور سب بات کر رہے تھے اور فوجوں پہ فوجیں آ رہی تھی، فوجوں پہ فوجیں روز آ رہی ہیں، اب آ رہی تھی تو مسلم ابن اوسجہ، زہیر ابن قین سب باتیں کر رہے تھے کہ یہ مظلوم کربلا کا سر لینے کے لیے آ رہی ہے۔ کوئی لفظ نہیں ہے، اشارہ ہے، صرف ایک اشارہ ہے۔ جناب عباس بھی موجود تھے، شہزادے علی اکبر بھی موجود تھے۔ بس جیسے ہی یہ کہا کہ یہ آقا کا سر لینے کے لیے آ رہے ہیں، عزاداروں مقتل میں یہی جملہ ملتا ہے کہ اب علی اکبر نے عباس کا چہرہ دیکھا، عباس نے علی اکبر کو دیکھا،
کچھ کہا نہیں، لیکن اس راوی نے لکھا جیسے نگاہوں میں کہہ رہے ہیں کہ اے چچا اتنے سے لوگوں کی کیا بساط جو میرے بابا کا سر لے۔ ارے چچا ایک طرف آپ رہیے گا، ایک طرف میں رہوں گا، سب کو واصل جہنم پہنچاؤ۔ دو تین جملے ضمنی ہیں۔ جناب علی اکبر جناب عباس سب کو سکھاتے تھے، فنون جنگ سب کو سکھاتے تھے، جناب قاسم کو بھی سکھایا، جناب اونو محمد کو، سب کو جناب عباس فنون جنگ سکھاتے تھے۔ عزیزانو، ایک دن بیویوں نے یہ تمنا کی کہ ہم ذرا سا دیکھیں عباس کیسے سکھاتے ہیں فنون جنگ۔ پردہ ڈالا گیا بیچ میں، ایک طرف عباس تھے، ادھر سب نوجوان تھے، جناب علی اکبر جناب قاسم اونو محمد سکھا رہے تھے، اور ایک طرف بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ عزیزانو، مکاتب میں ملتا کیا ہے کہ عباس علی اکبر کو فنون جنگ سکھاتے سکھاتے ایک دفعہ عباس نے وار کیا اور علی اکبر کے سینے پہ تلوار لا کے روکا۔ جیسے ہی زینب یہ منظر دیکھا ایک دفعہ چیخ نکل گئی، ہائے میرا بیٹا۔ عزیزانو، تم نے نہیں تصور کیا، اے میری زینب، علی عباس کے ہاتھ میں تلوار ہے، سینے تک نہ جائے گی، لیکن ہائے زینب جب کربلا میں دے گا۔ جزاکم اللہ۔ رونے میں بخل نہیں کیجئے، بہت اطمینان سے مجلس پڑھوں گا، بہت وقت ہے ابھی، مصائب میں کوئی کمی نہیں، رونے میں کوئی کمی نہیں۔ عزیزان امام معلوم، اب جناب علی اکبر شب عاشور، جناب لیلہ کے دل کا حال سنو۔ جناب لیلہ اپنے زانو پہ، سچ بتاؤ جناب لیلہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ہمیں تو اس کے پیشانی پہ سہرا باندھنا تھا نا، 18 برس کا میرا بیٹا ہو گیا، سہرا نہ باندھا۔ اکبر کی زلفوں میں ہاتھ ہے، صورت و سیرت و رفتار و گفتار میں رسول کی شبیہ زیارت میں مشغول ہے۔ اے علی اکبر، مجھے اپنی دادی کے سامنے سرخرو کر دینا۔ اے علی اکبر، تو میرے تعلق کو جانتا ہے نا، مجھے شہزادی کے سامنے سرخرو کر دینا۔ صبح نمودار ہوئی، اصحاب کا سلسلہ ختم ہوا، اور اس کے بعد اب وہ وقت آیا کہ جب جناب علی اکبر تشریف لاتے ہیں۔ عزیزانو، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، مظلوم کربلا کی غربت کا اور محبت کا اندازہ آپ کیجئے گا۔ امام تھے، سب کو بھیج رہے تھے، لیکن بیٹا تھا، اور وہ بیٹا کہ جو رفتار و گفتار و سیرت و صورت میں رسول کی شبیہ ہو، کتنا محبوب ہوگا۔ اب عزیزان امام معلوم جناب امام حسین کے پاس آئے، ہاتھوں کو جوڑا، سر کو جھکایا، کہا بابا مجھ کو مرنے کی اجازت دے دیجئے، مجھ کو مرنے کی اجازت۔ عزیزانو، تم بتاؤ، حسین کہے نہیں دوں گا، نہیں۔ اب حسین نے کہا، اے بیٹا تم تو میرے نانا کی صورت ہو، میرے نانا کی سیرت ہو۔ اے بیٹا علی اکبر، جب نانا کے دیدار کا شوق ہوتا تھا تو تم کو دیکھ لیتا تھا۔ اب بات کو روکا، کہا مجھ سے زیادہ حق تمہاری پھوپھی جناب زینب کا ہے، جاؤ پھوپھی کے پاس، ان سے اجازت لو۔ آئے، سر کو جھکایا، ایک طرف ماں بیٹھی ہیں، ایک طرف جناب زینب کھڑی ہوئی ہیں، اجازت کیسے لے؟ عزیزانو، بڑا سخت مرحلہ تھا جناب زینب کے لیے۔ جناب زینب وہ تھی کہ جو روز جناب علی اکبر کو ان کے گھر سے لے آتی تھی ولادت کے واسطے جناب زینب، اور جناب زینب کی آغوش میں جناب علی اکبر پلے ہیں، بہت چاہتی تھی۔ لیکن جیسے ہی علی اکبر نے سر کو جھکایا، کہا پھوپھی اماں اب تو مرنے کی اجازت دیجئے۔ ایک طرف علی اکبر تھے، ایک طرف حسین تھے، ایک طرف اپنی محبت تھی، ایک طرف ماں کی وصیت تھی۔ جاؤ علی اکبر جاؤ، خدا حافظ۔ علی اکبر کو اجازت دے دی۔ علی اکبر اب جو خیمے سے نکلے، حسین نے دیکھا
علی اکبر نے کچھ نہ کہا، حسین نے کہہ دیا کہ بیٹا تمہارے چہرے کی بشاشت بتاتی یہ ہے کہ تم نے پھوپھی سے اجازت لے لی۔ مظلوم امام، مقاتل کے لفظ جملہ یہ کہ اب جو علی اکبر کو اجازت دی، ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگارا تیری طرف اس کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں، گفتار میں، صورت و سیرت میں رسول کی شبیہ ہے، پروردگارا گواہ رہنا۔ علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا، کس انداز سے سوار کیا؟ علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھے، اب چاہتے ہی ہیں کہ اجازت مل گئی ہے، جلد سے جلد پہنچ کے بابا کے دشمنوں کو واصل جہنم کر دیں، جلد سے جلد بابا کے دشمنوں سے بدلہ لیا جائے اور ان کو واصل جہنم کیا جائے۔ علی اکبر عزاداران امام مطلوب دو چار جملے ہیں، آقا حسین کو آج دینا ہے نا پرسہ ان کے لال کا، عزادارو حسین کو پرسہ دے دینا ان کے بیٹے کا، بس محبت کا اندازہ دیکھ لو۔ علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھے جا رہے، راوی لکھتا ہے کیا ہے، مقاتل میں ملتا ہے کیا ہے کہ ایک دفعہ علی اکبر کے کانوں میں آواز آئی، کسی کے قدموں کی آواز آئی، کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ علی اکبر نے گھوڑے کو روکا، اب جو مڑ کے دیکھا عجب منظر تھا، بوڑھا باپ کمر پکڑے ہوئے، یا علی، روئیے عزادارو، حسین اس کو رخصت کر رہے ہیں جو حسین کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حسین بس عزاداران امام مظلوم، حسین کو آتا ہوا دیکھا، علی اکبر نے گھوڑے کو موڑا اور موڑنے کے بعد لے کے آئے جناب امام حسین، بابا آپ نے تو مجھ کو اجازت دے دی تھی، بابا آپ نے تو مجھ کو اجازت دی تھی۔ حسین نے ایک دفعہ آواز دی کہ علی اکبر کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے۔ ابھی جملہ نہیں، اب جملہ سنو، میرے مولا کی غربت کا روتے رہو گے، میرے مولا کا، اے علی اکبر جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے صورت دکھاتے رہنا، اے بیٹا علی اکبر، جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ، مڑ مڑ کے صورت دکھاتے رہنا۔ علی اکبر میدان میں پہنچے، رجس پڑھا، پسر سعد نے ایک آواز دی، ایک بہت بڑا پہلوان تھا طارق، کہا جاؤ اتنی دولت دیں گے اس کا سر لے کے آؤ، کہنے لگا اپنے حکومت لے رہے ہو مجھ کو دولت دے رہے ہو، کہا جاؤ موصل کی حکومت تمہیں دی، اس کا سر لے کے آؤ۔ بہت بڑا پہلوان تھا، آیا جناب علی اکبر نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، زمین میں ڈھیر ہو گیا، سناٹا چھا گیا، پورے میدان میں سناٹا چھایا تھا کربلا کی۔ علی اکبر کے ایک وار نے سب کی سانسوں کو رکوا دیا تھا۔ اس کے بعد پسر سعد کہتا ہے کون ہے جو اس کا سر لے کے آئے؟ تاریخ میں ملتا ہے بکر ابن غانم ایک پہلوان تھا جو بہت ہی بہادر تھا، اس سے کہا گیا جاؤ اس کا سر لے کے آؤ۔ ادھر جناب لیلا، جناب زینب حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ بچے کی خیریت چہرہ بتائے گا۔ ایک دفعہ وہ ادھر میدان میں چلا، ادھر حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ لیلا نے آواز دی آقا میرے بچے کی خیر، آقا میرے بچے کی خیر۔ امام حسین در خیمہ پہ گئے، لیلا ہم نے نانا سے سنا ہے۔ کہا کیا نانا سے سنا؟ کہا آقا نانا نے فرمایا تھا کہ بیٹے کے حق میں اگر ماں بالوں کو کھول کر دعا کرے تو قبول ہو جاتی ہے۔ لیلا خیمے کے اندر جاؤ، علی اکبر کے حق میں دعا کرو، میرا بچہ 3 دن کا بھوکا ہے، ارے ایک بہت بڑا بہادر ہے۔ لیلا آئی، بال کھولے، یوسف سے یعقوب کو ملانے والے،
ہاجرہ سے اسماعیل کو ملانے والے میرے اکبر کو مجھ سے ملا، حسین آئے، لیلا تمہارا بیٹا کامیاب۔ جزاکم اللہ۔ لیلا کی دعا قبول ہوئی، علی اکبر نے گھوڑے کو موڑا، آئے بابا کی خدمت میں، بابا بابا پیاس کی شدت مجھے مارے دیتی ہے، اے بابا ایک کوزہ پانی کا مل جائے۔ عزادارو تم بتاؤ کہ علی اکبر کو نہیں معلوم تھا پانی خیمے میں نہیں ہے؟ بس 2-4 منٹ مصائب اور ابھی پڑھوں گا عزادارو۔ سچ بتاؤ علی اکبر کو نہیں معلوم تھا کہ خیموں میں پانی نہیں ہے؟ پھر یہ سوال آپ کیوں کیا؟ سوال آپ کیوں کیا؟ عزادارو امام نے فرمایا کہ میرے دہن میں اپنی زبان دے دو۔ اب جو دہن میں زبان لی سوکھا ہوا دھان تھا، علی اکبر نے اپنی زبان کو باہر نکال لیا، کہا بابا آپ کا منہ تو ہم سے زیادہ خشک ہے۔ اس کے بعد حسین نے انگوٹھی دے دی، کہا اس کو اپنے دہن میں رکھو، کوثر پہ سیراب ہونا۔ عزادارو وجہ کیا تھی؟ علی اکبر آئے تھے اس انگوٹھی کو لینے کے لیے، یہ نبی کی انگوٹھی تھی۔ ارے صورت میں رسول کی شبیہ، سیرت میں رسول کی شبیہ، رفتار میں رسول کی شبیہ، گفتار میں رسول کی شبیہ، اس پر ابھی مہر نہیں لگی تھی، آ کے انگوٹھی لے لی، اب مکمل نبی بن گئے۔ علی اکبر پلٹے اور پلٹنے کے بعد جنگ کرنا شروع کی، دشمنوں کو واصل جہنم کر رہے ہیں، بڑی شدید جنگ ہو رہی تھی۔ بس عزاداران امام مظلوم زبردست طریقے سے جنگ کر رہے تھے۔ ہاں عزاداروں، ایک دفعہ پسر سعد نے حکم دیا، ادھر سے سنان 2000 کا لے کر بڑا لشکر، ادھر سے نمیر لے کے چلا، کسی طرف سے 12000 کا لشکر، لاکھوں کے لشکر نے علی اکبر کو گھیر لیا۔ لیکن شیر خدا کا پوتا تھا، جنگ کر رہا تھا، بڑی بہادری سے جنگ چل رہی تھی، دشمنوں کو واضح کبھی میمنے پہ حملہ، کبھی میسرے پہ حملہ، کبھی قلب لشکر پہ حملہ۔ علی اکبر دشمنوں کو واصل جہنم پہنچا رہے تھے، لیکن 3 دن کا بھوکا پیاسا کب تک شہزادہ جنگ کرتا؟ ایک ظالم نے ایسے برچھی ماری اکبر کے سینے میں لگ گئی۔ بس عزادارو ایک دفعہ رسول کے پاس ایک بدو عرب آیا، ایک ناقے کا جھگڑا لیے ہوئے، یہ کہتا تھا ناقہ میرا ہے، یہ کہتا تھا ناقہ میرا ہے۔ ایک دفعہ جس کا ناقہ تھا اس نے کہا یا رسول اللہ اس ناقے کو ذبح کیجئے، اس ناقے کو ذبح کیجئے، اگر اس کے جگر میں 2 سوراخ نکل جائیں تو میرا ہوگا۔ رسول نے کہا اس کو ذبح کیا جائے، ناقہ ذبح ہوا، جب ناقہ ذبح ہو گیا جگر میں 2 سوراخ نکلے۔ رسول نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے جگر میں 2 سوراخ یہ تم کو کیسے پتہ چلا؟ کہا میں نے سنا یہ ہے آپ سے کہ اگر کسی کا بیٹا اس کے سامنے ذبح کیا جائے تو جگر میں سوراخ ہو جاتا۔ جگر میں سوراخ ہو جاتا۔ اے عزادارو علی اکبر زمین کی طرف آئے، بس علی اکبر حسین چلے، یا علی یا علی یا علی یا علی، اے میرے مولا کس علی کو بلا رہے ہیں؟ نجف کے علی کو بلا رہے ہیں، یہ کربلا کے علی کو؟ ارے بوڑھے کا بوڑھا باپ، جوان کا لاشا، اے کائنات کے مشکل کشا آئے۔ بس مجلس ختم ہو رہی ہے، ابھی شبی آئے گی، علی اکبر کا ماتم کر لیجئے گا 2 دقیقے، حسین کو پرسا دیجئے گا۔ حسین آئے، علی اکبر سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ علی اکبر، حسین نے دیکھا، کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا سینے میں برچھی لگ گئی تھی، بس ہمت نہیں اب نہیں ہے، سینے میں برچھی لگ گئی تھی۔ کہا پھر؟ کہا برچھی نکال دی، انی رہ گئی ہے۔ بابا بڑی تکلیف ہے۔ مجلس ختم ہو گئی ہے عزادارو،
بابا بڑی تکلیف ہے، بس اللہ دارو جیسے ہی حسین نے بیٹے کی تکلیف کو سنا، آسمان کا رخ کیا، نجف کا منہ کیا، بابا علی مرتضیٰ آئیے، آستین کو چڑھایا، ہاتھ کو بڑھایا، ایک دفعہ ہاتھ رکھا، برچی کی علی نکالی، کلیجہ نکال آیا، علی اکبر نے اگلائی لی، حسین لے لاشا، واہ علی اکبر، واہ علی اکبر، یا علی